ایسی شخصیت ہیں جو آخری وقت میں آئیں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے کہ احادیث سے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے جب زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ اماں جی کو بھیجیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی ہیں وہ کب آئیں گے اور ان کا ہو گیا وہ مقام پاکستان ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجیے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم امام علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں، ہم ان کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو دیتے چلے کہ امام علی علیہ السلام دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق قابل احترام شخصیت ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب میں آئیں گے۔ ان کا آنا ثابت ہے، وہ اس وقت تک آئیں گے جب دنیا میں فتنہ و فساد ہر طرف ہوگا، اور امام ابی دنیا میں آ کر امن کی بنیاد قائم کریں گے۔ امام کے آنے سے فتنہ وہ فساد ختم ہو جائے گا اور وہ امن، راست بازی اور انصاف دلانے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان کے آنے کے منتظر ہیں۔ تاریخ میں بہت سے افراد اور تحریکوں نے امام علی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا جس سے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہوئے، لیکن مومنین حقیقی ماضی کے انتظار میں ہیں جن کے ظہور کے ساتھ اہم نشانیاں اور واقعات ہوں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون امام مہدی؟ جب بھی کسی بھی شخص کے ظہور کی پیشگوئی کی جاتی ہے اس سے متعلق کچھ معلومات پہلے سے موجود ہوتے ہیں، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے یہ عالم تھا کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا جو سچ کہوں تو قبول نہیں کرے گا لیکن ہدیہ کو قبول کر لے گا۔ عرب کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ وہ آخری نبی کے طور پر آئیں گے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں کچھ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ اس گاہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کھلائیں، مگر کو دیکھا یہ واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے اور کچھ اور آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ یہ دیا ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کہیں تھا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانی موجود ہے جو آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ بالکل اسی طرح امام علی کے بارے میں ہمیں نشانیاں بتائیں گے کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا اور وہ کس وقت آئیں گے، جس سے ہم ان کے ظہور کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ مسلم کی حدیث، اگر دنیا کے ہر کونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ اس دن کو طول دے گا یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے برابر ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ یہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ میں یہاں امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ان کے مطابق وہ اس وقت تک آئیں گے جبکہ 9 سال کا دور ہوگا۔ آج کل فتنہ و فساد اپنے پورے عروج پر ہے اور ظلم ہے۔ فلسطینی اور کشمیریوں کا حال دیکھیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ظلم کس قدر پھیل چکا ہے، اور فلسطین کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل سے الحاق کے کہاں ہیں بہت عام ہو چکے ہیں۔ نیکی پر چلنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوں یا ہونے والوں ہوں میں مرحوم ڈاکٹر اسرار بھی شامل ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ کہ مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہوں۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق ماضی میں میری نسل سے ہے، فاطمہ کی اولاد میں سے۔ اس طرح ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق مہدی میرے شہر۔ ان احادیث امام علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا ہوگا، اور جب وہ ظلم کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کی حکومت قائم ہو گئی تو 7 سال تک ان کی حکومت رہے گی۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی کہ امام علیہ السلام کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ناموں پر ہو جیسا کہ احمدی قاسم غرا، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ وہ محمد نام کے ہوں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہو کر ابو داؤد کی
حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے اور وہ مکہ کی طرف بھاگے لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کوشش ہی ایسی آفت ہے اور مقام ابراہیم کے درمیان بات کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے 3 بیٹوں میں جھگڑا ہوگا تو مشرق سے سیاہ جھنڈے چلیں گے، یعنی ایک لشکر لے گا جو ان کا ایسا مقابلہ کرے گا جو پہلے کبھی نہ کیا گیا ہوگا۔ اس لشکر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر بھی جانا پڑے تو جاؤ اور ان کی بات کرو، کیونکہ ان کے درمیان آمادہ ہوئے دوستوں احادیث میں امام علیہ السلام کے بارے میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہ اہل مدینہ سے ہوں گے، لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں ملتی کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور وہی کے رہنے والے ہوں گے۔ اگر ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں تو سعودی عرب کے مشرق میں پاکستان ہے، اور حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مشرق کی طرف سے امام علیہ السلام کے لشکر مختلف احادیث اور نشانیوں پر غور کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری علیہ السلام کا لشکر پاکستان سے چلے گا۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام پاکستان سے ہوں گے۔ دوستو، حالیہ حالات و واقعات کو دیکھیں تو ہر طرف مسلمانوں کو زوال کا سامنا ہے، اور مصر اور عراق کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم جاری ہے، تو ممکن ہے کہ ان علاقوں سے مسلمان پاکستان میں جمع ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا کرے جو امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں صدیوں سے مسلمان امت کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ اگر ہم تحریک خلافت کی بات کریں تو جب خلافت ختم ہوئی تو تمام مسلمان ملکوں میں صرف ہندوستان ایسا تھا جہاں سے اس پر ایکشن سامنے آئے اور اس کے تحفظ کے لیے تحریک چلی۔ پچھلی کئی صدیوں میں ہندوستان کا خطاب ہوا علاقہ ہے جہاں اسلام کے بڑے نام پیدا ہوتے رہے اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات انجام دیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھ بہت سے دانشور ایسے ہیں جن کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام کا ظہور پاکستان سے ہوگا، اور پاکستان ہی وہ سرزمین ہے جہاں کے باشندے حضرت امام مہدی کا لشکر بنائے گئے اور ان کے خلاف جنگ میں شامل ہوں گے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے اور خاموش تماشائی بنے رہنے کی بجائے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی۔ حضرت امام علی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا اس نے واپس دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ دجال کو قتل کریں گے، لیکن یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے تک تمام مسلمان ان کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، بلکہ ان سے پہلے مسلمان حضرت امام علی کی قیادت میں ظلم کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے منتظر رہنے کی بجائے اب اسے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔